کا نام آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، یاد دلانا پڑے کہ درود شریف پڑھ لو، یہ تو کچی محبت ہے۔ تو اس لیے بغیر کہے ہوئے آپ کی زبانوں پر جیسے ہی محمد کا لفظ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ گنگنانا چاہیے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ جیسے آتا نا کہ ایک مرتبہ مجنوں بھی حج کرنے گیا تھا، تو عرفات کے میدان میں کسی کی بیوی کا نام لیلا تھا۔ اس نے اپنی لیلا کو بلایا کہ لیلا، اس نے جیسے ہی سنا ایک دم پھڑک گیا کہ کہاں میری لیلا؟ کسی نے کہا کم بخت کسی اور کی بیوی کا نام لیلا ہے، کا نام تو آیا اس کا، تو نام آتے ہی تڑپ گیا۔ ایسے ہی ہم سب کے محبوب کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمارے ہی محبوب نہیں ہیں بلکہ محبوب کائنات، محبوب رب العالمین۔ تو اس لیے آپ کا نام آنے کے بعد ہمیں یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے آپ محبوب ہیں اور ایسے محبوب ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، آپ سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیا مطلب؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، نبی جی آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہو، آپ ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ جیسے ہم کسی سے کہیں کہ جی تم ہماری نظروں میں رہتے ہو، ماں بیٹے سے کہے کہ تو میری نظروں میں رہتا ہے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ میری نظروں میں رہتے ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے کسی گوشے کو اور کسی بھی حصے کو بیان کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آقا کی سیرت کے کسی پہلو کو بیان کریں گے تو آقا کا مقام بڑھے گا، ہرگز نہیں، حاشا وکلا، بلکہ ہمارے بیان کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے لوگ محبت کرنے لگیں۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے اپنے اشعار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نہیں کی ہے، آپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ کی شان میں اشعار کہہ کر میں نے اپنے اشعار کو بلندی دی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنا مقام بلند کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بیان کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ہمہ جہت ہے اور ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت اتنا اتھاہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لکھنے والے لکھتے گئے، پڑھنے والے پڑھتے گئے، اور لوگ لکھ لکھ کے تھک گئے، بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہر ایک آخر میں یہی کہنے پہ مجبور ہوا کہ ہم نے آپ کی مدح سرائی کے حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کیا۔ تو ایک رات کیا کافی ہو سکتی ہے، یا چند منٹ آپ کی سیرت کے لیے کیا کافی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی بلندی، سیرت کی بلندی ہی کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، اخلاق کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، چاروں طرف بد اخلاقی عروج پر ہے، چاروں طرف فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ، انسان انسانیت کے نام پر کلنک بن چکا ہے، انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔
ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام نے اللہ کی نگرانی میں ایسا دور گزارا ہے کہ سب کہنے والے آپ کے لیے مجبور ہو گئے کہ آپ سے بہتر انسان نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، عرب کے بہترین انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام کو لوگ اپنے فیصلوں کے لیے بلاتے ہیں، آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اخلاق کی قسمیں لوگ کھا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں وہ کردار ادا کیا ہے، لوگوں کے سامنے وہ اخلاق پیش کیے ہیں کہ لوگ مجبور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گن گانے۔ جب آپ کے دشمن ہو گئے اس وقت بھی آپ کے کردار پر مجال نہیں ہے کسی نے انگلی اٹھائی، کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کے کریکٹر کے اوپر کوئی لبکشائی کر سکے۔ ہاں یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو شاعر کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، لیکن کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ آپ علیہ السلام کے کردار پر، آپ کے کریکٹر پر اور آپ علیہ السلام کی خوبصورت زندگی پر لب ہلا سکے اور کہہ سکے کہ ہم نے فلاں جگہ ان کو کھڑا دیکھا تھا جہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کے ساتھ ہم نے ان کی دوستی دیکھی ہے جس کے ساتھ دوستی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ کسی کی مجال نہیں ہو سکی اتنی صاف ستھری اور اتنی شفاف اور خوبصورت زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ علیہ السلام کے دشمن بھی آپ کی صداقت، امانت، دیانت کی قسم کرتے ہیں۔ اور کیا ہوگا کہ جب آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور آپ کے مشن کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے ہر تکلیف کو روا رکھتے ہیں، عین اس وقت میں بھی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس ہی رکھتے ہیں، اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ مکہ میں تو اور بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، اونچی ناک والے ہیں، مالدار ہیں، ان کے پاس امانتیں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس امانتیں کیوں؟ جبکہ آپ کو دشمن مان رکھا ہے، امانتیں آپ کے پاس۔ اور 1-2 دن نہیں، جس رات میں اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے اس رات بھی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے کر رہے ہیں، علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، تم صبح کو ان کے حوالے کر دینا۔ ادھر آپ علیہ السلام کے قتل کے مشورے، نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام کو دنیا سے، آپ کے دین کو اور آپ کو اور صحابہ کو مٹا دینے کی تمام تر کوششیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ علیہ السلام پر اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، امانت و دیانت و صداقت کے اعتبار سے ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا۔